السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ترجمہ ہمارا سورۃ الاعراف کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، یعنی پچھلی آیت میں آیا کہ تم پر عذاب آئے گا، اللہ کی طرف سے غضب ہوگا۔ اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ان ناموں کے بارے میں جو رکھ لیے ہیں، تم نے و آباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کی نہیں نازل کی اللہ نے کوئی دلیل۔ یعنی یہ جو بتوں کے نام تم نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں، فلاں چیز کا خدا ہے، فلاں چیز کا خدا ہے، یہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں۔ اللہ نے ایسی کوئی دلیل اس کی نازل نہیں کی کہ ہاں جی میرے مقابلے میں تم بتوں کو خدا بناؤ۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جو رکھ لی ہیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، جس کی نہیں نازل کی اللہ نے کوئی دلیل؟ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پس تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ کس پر عذاب آتا ہے، کون پکڑ میں آتا ہے، پس تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فانجیناہ والذین معہ برحمۃ منا، پس ہم نے نجات دی اس نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے، برحمۃ منا، اپنی رحمت سے۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وما کانوا مؤمنین، اور نہیں تھے ایمان لانے والے۔ یعنی اللہ نے پھر عذاب بھیجا، یعنی جو نبی تھے ان کو بھی اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے سب کو بچا لیا، ان کو نجات دے دی، اور جو کافر تھے ان کی جڑ کاٹ دی، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور نبی پر ایمان نہیں لائے۔ بس ہم نے نجات دی اس کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے اپنی رحمت سے، اور کاٹ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہا ہے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود۔ یعنی قوم صالح، حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا تو انہوں نے بھی جا کے یہی کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تحقیق لا چکا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل، یعنی آگے آ رہا ہے کھلی دلیل کیا تھی، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل۔ حاذہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی ہے اللہ کی، لکم تمہارے لیے، آیتاً نشانی ہے، فذروہا، پس تم چھوڑ دو اس کو، تاکل فی ارض اللہ، یہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا، نہ تم چھونا اس کو، بسوء، برے ہاتھوں سے، فیاخذکم عذاب علیم، پس پکڑ لے گا تم کو دردناک عذاب۔ یعنی وہ قوم بھی اتنی ڈھیٹ تھی، انہوں نے کیا کہا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے، سامنے پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی لا کر دکھاؤ، پھر ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ کے حکم سے انہوں نے اللہ سے دعا کی حضرت صالح علیہ السلام نے، تو اللہ نے ایک حاملہ اونٹنی پتھر سے، پہاڑ سے نکال کے دکھا دی، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نشانی آ گئی ہے، اس کو تم نے کھلا چھوڑنا ہے تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو کبھی بھی برے ہاتھوں سے نہیں چھونا، اس کے بارے میں تم نے برا نہیں سوچنا، نہیں تو تمہارے اوپر دردناک عذاب آئے گا۔ ہادہ ناقۃ اللہ، یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے نشانی ہے، پس چھوڑ دو اس کو، کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور نہ تم چھونا اس کو برے ہاتھوں سے، پس پکڑ لے گا تم کو دردناک عذاب۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور تم یاد کرو جب بنایا تم کو اس نے خلیفہ قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ٹھکانہ دیا تم کو زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا، تم بناتے تھے اس کی نرم زمین سے، قُصُورًا محل، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم تراشتے تھے پہاڑوں کے گھر۔ یعنی تم یاد کرو اس وقت کو کہ قوم عاد کو تباہ کرنے کے بعد تمہیں اللہ نے زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کی زمین کو نرم کرتے، نرم کرنے کے بعد بڑے بڑے محل تیار کرتے، اور پہاڑوں میں بھی تم گھر تراشتے، تو یہ بھی اللہ کی حکمت سے تھا کہ اللہ نے تمہیں ذہن دیا اور تم نے یہ سب کیا۔ اور تم یاد کرو جب بنایا تم کو قوم عاد کے بعد خلیفہ اور ٹھکانہ دیا تم کو زمین میں، تم بناتے تھے اس کی نرم زمین سے محل، اور تم تراشتے تھے پہاڑوں کے گھر۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہِ،
پس تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، ولا تعصوا، نہ تم پھرو زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے، یعنی اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دیں، ان کو یاد کرو، ان کو دیکھو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، نہ تم پھرو زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے کہا جو کمزور تھے، جو ایمان لا چکے تھے ان میں سے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم جانتے ہو کہ بے شک صالح علیہ السلام بھیجے ہوئے ہیں اس کے رب کی طرف سے؟ یعنی جو سردار تھے وہ کہنے لگے کمزور لوگوں کو، یعنی جو ایمان لا چکے تھے، کہ تم واقعی جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ کہا ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا اس کی قوم میں سے، جو کمزور تھے، جو ایمان لا چکے تھے ان میں سے، کہ کیا تم جانتے ہو بے شک صالح علیہ السلام بھیجے گئے ہیں اس کے رب کی طرف سے؟ قالوا، تو آگے سے سرداروں نے کہا، انا بما ارسل بہ مؤمنون، یعنی کمزور لوگوں نے کہا بے شک جس کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ہم واقعی مانتے ہیں کہ یہ نبی ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ کہا انہوں نے بے شک جس کے ساتھ وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، تو کہا ان تکبر کرنے والوں نے، بے شک جس پر تم ایمان لاتے ہو، کافرون، ہم تو اس کا کفر کرتے ہیں، یعنی تم نے ایمان لانا ہے لے آؤ، ہم تو کفر کریں گے ان کا۔ کہا ان سرداروں نے بے شک جس پر تم ایمان لاتے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ وعتوا عن امر ربہم، پس کاٹ ڈالی انہوں نے ٹانگیں اور وہ پھر گئے، اونٹنی کی ٹانگیں، یعنی پھر گئے اپنے رب کے حکم سے۔ اور وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا صالح ائتنا، اے صالح تو لے آ ہمارے پاس، بما تعدنا، جس کا تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، ان کنت من المرسلین، اگر تو رسولوں میں سے ہے۔ یعنی کیا کیا انہوں نے نعوذ باللہ، اس اونٹنی کی جو اللہ کی نشانی تھی ٹانگیں کاٹ ڈالی، اور کیا کہا کہ ہم نے اب اس کو ذبح کر دیا، اب اپنے رب کا حکم ہمیں لا کے دکھاؤ اگر تم واقعی سچے ہو، اگر تم واقعی رسول ہو۔ بس کاٹ ڈالی انہوں نے ٹانگیں اونٹنی کی اور وہ پھر گئے اپنے رب کے حکم سے، اور کہا انہوں نے، اے صالح تو لے آ جو ہم سے تو وعدہ کرتا ہے اگر تو بھیجے ہوئوں میں سے ہے۔ فاخذتهم الرجفۃ، پس پکڑا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا، پس وہ ہو گئے، فی دارہم جاثمین، اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے، یعنی نعوذ باللہ ان کے اوپر زلزلے کا عذاب آیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے، جیسے کہ انسان اوندھا پڑا ہوتا ہے الٹا، تو ایسے ہی وہ اوندے پڑے ہوئے اپنے گھروں میں نظر آنے لگے۔ پس پکڑا ان کو زلزلے نے، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے۔ جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔